امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑاتا ہے. اور بھائی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم نے علمی اختلاف کیا ہے کہ اتنا بڑا مفتی ہو کے درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اور کیوں؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے. اچھا پھر اس میں دیکھیں اسے بلنڈر کتنا بڑا ہوا ہے، وہ آپ نے غور نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری جاری ہے، یہ چغلی جاری ہے، یہ فلاں چیز جاری ہے. اللہ کے بندو وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. چغلی اور چوری کرنا اور بدکاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ تو وضو کیا غسل کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے معاف ہوگا. لو سامو، امام حنیفہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر چغلی کرتا ہے کوئی شخص تو وہ وضو میں نہیں دھلے گی. یہ شرعی مسئلہ ہے، ان کو پتا ہے. وضو سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھا. اس سے بڑی بات یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ کے بندو، بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. مدعم اس کا نام تھا. صحابہ کرام نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کستا تھا. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس پر آگ کی چادر ڈال دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی. اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. لو سامو، جو ڈائریکٹ امت تھا، صحابی تھا، آگ کی چادر پہنا دی گئی. صحابہ کرام گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتے ہوئے اٹھا لیا تھا، لا کے وہاں رکھا کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. صحابہ کو تو وہ آگ کی چادر نظر نہیں آئی، نبی کو نظر آ گئی. ان کے بزرگوں کو قبر کے اندر کے حالات نظر آ جاتے ہیں، ان کے بزرگوں کو آخرت نظر آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ جو اس امت کے سردار ہیں، اگلی امتوں سے بھی افضل ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اور پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت خطرناک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پردے میں کر لے گا باقی لوگوں سے، پھر سرگوشی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا. فلاں کیا. رسول اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ وہ سمجھے گا کہ مارا گیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا، بخش دیا. اور یہ کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کو گناہ اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا. کہانی جھوٹ بولا. اب جو یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں تقی عثمانی کی توہین ہوگی، شیخ زکریا کی توہین ہوگی جس نے فضائل اعمال لکھی، امام حنیفہ کی توہین ہوگی. جنہوں نے سمجھدانی اینی جی جے وہ میرے نال گل کرن گے. اللہ دے بندے، یہ وجہ ہے بھائی. ہم کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ، مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر طالبان نے کی. 2 جملے نہیں کسی نے نکالے ان کے حق میں مخالف جماعتوں میں سے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تقی عثمانی صاحب کے حق میں. اسلامک بینکنگ میں نے ان کو سلوٹ کیا. یہ ان کو نظر نہیں آتا. بھئی جب ہم گرفت کریں گے پھر رسول اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آئے گی تو ہماری مجبوری ہے. کیوں؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ مسئلہ ہے ساڑھا.